بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ڈائنامک پولیٹکس میں میں ہوں آپ کا ہوسٹ پروفیسر عبدالوحید شیخ۔ ویسٹرن پولیٹیکل فلاسفی کے سلسلے میں آج ہمارا موضوع ہے پولیٹیکل فلاسفی آف میکیاویلی۔ میکیاویلی کے سیاسی خیالات، نظریات۔ میکیاویلی کو ماڈرن پولیٹیکل فلاسفی کا بانی کہا جاتا ہے۔ وہ ایک نیشنلسٹ پولیٹیکل تھنکر تھا اور اس کا جو مقصد تھا، مطمع نظر تھا، وہ اٹلی کو ایک عظیم مملکت بنانے کا خواہش مند تھا۔ ایکچولی وہ اٹلی میں رینائسنس چاہتا تھا اور وہ اس رینائسنس کی تحریک کا حصہ تھا۔ اپنی فلاسفی کی بنیاد جو ہے اس نے اپنے ذاتی تجربات اور جو اس کو آبزرویشنز، ایکسپیرینسز ہوئے، اس کی بنیاد پر اس نے قائم کی۔ ایکچولی وہ اپنی فلاسفی میں، اپنی آئیڈیالوجی میں، اپنے نظریات میں ریئلسٹک اپروچ رکھتا تھا۔ ماڈرن پولیٹیکل فلاسفی کو سیاسیات میں عملی شکل دینے میں اس کا بڑا اہم کردار ہے۔ میکیاویلی کی ہم پولیٹیکل فلاسفی کو اگر دیکھیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ اسٹیٹ اور موریلٹی کی بات کرتا ہے۔ وہ ان دونوں کو الگ الگ قرار دیتا ہے۔ ان دونوں کی جو ایک سیپریٹ حیثیت ہے اس کو مد نظر رکھتا ہے۔ میکیاویلی کے نزدیک ان دونوں کا جو دائرہ کار ہے وہ الگ الگ ہے۔ میکیاویلی اسٹیٹ میں اخلاقی اصولوں کو بنیاد نہیں بناتا، بلکہ وہ یہ کہتا ہے کہ اسٹیٹ کا ایک اپنا مستقل اور ہمہ گیر سسٹم ہے جس کی اپنی اخلاقی اقدار ہیں۔ میکیاویلی اس بات کو سامنے رکھتا ہے، مد نظر رکھتا ہے کہ سچ بولنا اور بھلائی کرنا نو ڈاؤٹ اچھی خوبیاں ہیں، لیکن اسٹیٹ کو کسی طرح کے بھی مورل پرنسپلز کا، مورل ویلیوز کا پابند نہیں بنایا جا سکتا۔ میکیاویلی اسٹیٹ کے استحکام کے لیے، اس کی اسٹیبلٹی کے لیے جو امورل ویلیوز ہیں ان کو جائز قرار دیتا ہے۔ اس کا خیال یہ ہے کہ ریاست کے استحکام کے لیے دھوکہ، فریب، ظلم، زیادتی، جبر و استبدادیت، ظلم و بربریت اور ناانصافی جیسی چیزیں جائز ہیں، اگر سامنے مقصد جو ہے وہ اسٹیٹ کی اسٹیبلٹی ہے تو پھر اسٹیٹ ان چیزوں کی پابند نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہی ہے، وہ ان چیزوں کو جائز قرار دیتا ہے۔ اسٹیٹ کی اسٹیبلٹی کے لیے وہ ان تمام چیزوں کا سہارا لے سکتا ہے، یہ اس کے لیے جائز ہے۔ میکیاویلی ہیومن نیچر کی بات کرتا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ نیکی کی طرف انکلینیشن نہیں رکھتا، اس کا میلان یا رجحان نیکی کی طرف نہیں ہوتا۔ اگر وہ نیکی کرتا بھی ہے تو اس کے پیچھے خود غرضی ہوتی ہے، ذاتی مفاد ہوتا ہے۔ میکیاویلی یہ کہتا ہے کہ انسان دراصل لالچی ہے، حریص ہے،
دولت کی ہوس میں مبتلا ہے، زیادہ سے زیادہ دولت جمع کرنا اس کا مقصد حیات ہے، یہ اس کی فطری کمزوری ہے۔ وہ ہر طریقے سے ہر دولت جمع کرنے کے لیے ہر جائز و ناجائز طریقہ جو ہے وہ استعمال کرتا ہے، اس کو اختیار کرتا ہے۔ انسان دوسری طرف اس کے ساتھ وہ اس بات کی طرف بھی آتا ہے کہ انسان فطری طور پر حاسد واقع ہوا ہے، وہ کسی دوسرے کو خوشحال اور دولت مند نہیں دیکھتا، نہیں دیکھ پاتا۔ ان چیزوں سے معاشرے میں بے چینی پیدا ہوتی ہے، اضطراب پیدا ہوتا ہے، اور یہ چیزیں لیڈ کرتی ہیں افراتفری، انتشار اور لاقانونیت کی تحت، جس کی وجہ سے اسٹیٹ جو ہے انسٹیبلٹی کا شکار ہو جاتی ہے۔ یہ چیزیں ریاست میں عدم استحکام کا باعث بنتی ہیں۔ میکیاویلی یہ کہتا ہے کہ ریاست ایک اعلیٰ ترین فطری ادارہ ہے۔ اس کے خیال کے مطابق ریاست بذات خود مقصد ہے، اسٹیٹ از این اینڈ اٹ سیلف، وہ بھی اس بات کا ہی قائل ہے۔ جبکہ اسٹیٹ میں افراد، دیگر انسٹیٹیوشنز، آرگنائزیشنز اور جو بھی مطلب تنظیمیں وغیرہ ہیں، وہ اس مقصد کے حصول کا اہم ذریعہ ہے۔ میکیاویلی شہریوں کو یہ ایڈوائز کرتا ہے کہ وہ ریاست کی بہتری کے لیے کام کریں، اس کی اپ گریڈنگ کے لیے، اس کی اپ ہولڈ کے لیے کام کریں، اس کو اس کی اسٹیبلٹی کے لیے کام کریں، اور اس کے لیے ذاتی مفادات کو بالائے طاق رکھ دیں۔ وہ یہ کہتا ہے کہ شہریوں کو صرف ریاست کے تحفظ، سلامتی اور سالمیت کے لیے کام کرنا چاہیے، اور اس سلسلے میں اسٹیٹ جو ہے وہ کسی اخلاقی ضابطے کی، قانون کی، اصولوں کی پابند نہیں ہے۔ میکیاویلی جہاں اسٹیٹ اور موریلٹی کو الگ الگ کرتا ہے، وہاں اسٹیٹ اور ریلیجن کو بھی وہ الگ الگ پیرائے میں دیکھتا ہے۔ اس کے دور میں اسٹیٹ اور چرچ کے درمیان چپکلس جو تھی، کنفرنٹیشن جو تھی، وہ اپنے پورے عروج پر تھی، اور اس نے پرنس میں ان چیزوں کو ٹچ کیے بغیر اپنا مطمع نظر دیا، اپنا مدعا جو ہے وہ بیان کیا۔ وہ اسٹیٹ کو ایک الگ حیثیت دیتا ہے اور ریلیجن کو ایک سیپریٹ اینٹیٹی کے طور پر دیکھتا ہے۔ وہ اس بات کا قائل ہے کہ اسٹیٹ کسی طور پر بھی ریلیجن کی پابند نہیں ہے۔ میکیاویلی اسٹیٹ کے استحکام کے لیے، اس کے تحفظ کے لیے، اس کی سلامتی و سالمیت کے لیے مذہب کو بطور ہتھیار استعمال کرنے کو بھی جائز قرار دیتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ میکیاویلی خود کو ذاتی حیثیت میں، یا کسی بھی فرد کو ذاتی حیثیت سے مذہب سے دوری کا قائل نہیں ہے، بلکہ وہ یہ کہتا ہے کہ رولرز جو ہیں ان کو مذہبی جو عقائد ہیں، ریلیجیس بیلیفز، ان کا قائل ہونا چاہیے، ان سے آگاہ ہونا چاہیے، اویئرنیس انہیں ہونی چاہیے۔ اور لیکن یہ چیز اس چیز کی طرف بھی آتا ہے کہ رولرز کے نزدیک سب سے اولین ترجیح جو ہے وہ اسٹیبلٹی آف اسٹیٹ ہے۔ اس کا جو بنیادی اور حقیقی مقصد ہے
وہ ریاست کا استحکام ہے، اور اس مقصد کے لیے اگر مذہب کی قربانی دینا پڑے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وہ ان دونوں کو الگ الگ، وہ اس سے ایک پرسنل ذاتی حیثیت میں وہ اس سے دوری اختیار نہیں کرتا، لیکن وہ اسٹیٹ کو مذہب کا پابند بھی نہیں بناتا، اور وہ یہ کہتا ہے کہ جہاں ضرورت پڑے مذہب کو بطور ہتھیار استعمال کرنے میں حرج نہیں ہے، اور اگر مسئلہ اسٹیٹ کی اسٹیبلٹی، سیکیورٹی اور انٹیگریٹی کا ہو تو پھر مذہب کی قربانی بھی دی جا سکتی ہے۔ لیکن حکمرانوں کے لیے وہ یہ کہتا ہے کہ ان کو اویئرنیس ہونی چاہیے، مذہبی جو عقائد ہیں، ریلیجس بلیف ہیں، ان سے آگاہی انہیں لازمی ہونی چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ میکیویلی کے جو گورنمنٹ سے متعلق خیالات ہیں وہ بھی واضح ہیں، اور اس سلسلے میں وہ ارسطوٹل، سسرو اور پولیبس سے متاثر نظر آتا ہے۔ وہ ایکچولی ارسطوٹل کی جو کلاسیفیکیشن آف اسٹیٹس ہے اس کا بھی قائل نظر آتا ہے۔ وہ جو ارسطوٹل نے کلاسیفیکیشن آف اسٹیٹس کی کہ ایک طرف تو ان کی بہترین شکل جو پیش کی اس میں منارکی ہے، ارسٹوکریسی ہے اور پولیٹی ہے، تو اس کی جو بدترین شکلیں ہیں اس کو بھی وہ اسی طرح سے ہی لیتا ہے، جیسے منارکی کا اپوزٹ جو ہے وہ ٹیرینی ہے، ارسٹوکریسی کی بدترین شکل جو ہے وہ اولیگارکی ہے، اور پولیٹی کی جو بدترین شکل ہے وہ اس کو ڈیموکریسی بھی قرار دیتا ہے، اور اگر بدترین شکل میں وہ اس کو انارکی بھی قرار دیتا ہے۔ میکیویلی دراصل اسٹیٹ میں ایک بیلنسڈ کانسٹیٹیوشن کا قائل ہے۔ وہ محض پولیٹیکل بیلنس نہیں چاہتا، وہ سیاسی توازن کی بات نہیں کرتا، بلکہ وہ معاشی اور معاشرتی توازن کی بات کرتا ہے، وہ اکنامک اور سوشل سٹیبلٹی اور بیلنس کی بات کرتا ہے۔ اس کا خیال یہ ہے کہ مختلف سسٹمز آف گورنمنٹس جو ہیں ان کی امیزش سے ایک ملٹی پرپز جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن ترتیب دیا جائے، تشکیل دیا جائے، اور یہ جو کانسٹیٹیوشن ہوگا یہ ایکچولی اسٹیٹ کی بہتری اور بھلائی کے لیے ایک اہم ڈاکومنٹ کے طور پر کام کرے گا۔ تو وہ کسی ایک چیز پر اکتفا نہیں کرتا، وہ ایک سے زیادہ کانسٹیٹیوشنز کو اکٹھا کر کے ان کی امیزش سے ایک سپر کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ ترتیب دینے کا قائل ہے، وہ ایک سپر کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ تشکیل دینا چاہتا ہے۔ میکیویلی اگر دیکھا جائے تو ہمیں اس بات کا بھی قائل نظر آتا ہے کہ ڈیموکریسی جو ہے وہ ایک بہترین سسٹم ہے۔ وہ اس لیے بہترین سسٹم ہے کہ اس میں معاشرتی اور معاشی ایک ایکویلٹی جو ہے وہ نظر آتی ہے، اور اس میں اس لیے بھی وہ اس کو بہتر قرار دیتا ہے کہ جمہوریت یعنی ڈیموکریسی جو ہے وہ عوام کو سیاسی شعور جو ہے وہ عطا کرتی ہے۔ وہ ہر دور میں اور ہر طرح کے حالات میں چوکنا رہنا چاہیے، اس کو چلاکی اور عیاری سے کام لینا چاہیے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اس کے لیے اگر ریاست کے استحکام کے لیے اس کو ظلم و استبداد اور بربریت سے کام لینا پڑے تو وہ بھی جائز ہے، وہ اس کو بھی جائز قرار دیتا ہے۔ میکیویلی یہ کہتا ہے کہ عوام کے لیے یہ دو باتیں ضروری ہیں کہ یا تو وہ حکمران سے محبت کریں یا اس سے خوف کھائیں، تیسری کوئی بات اس کے ذہن میں نہیں ہے۔ وہ ان دو باتوں پر زور دیتا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ عوام کو قریب لانے کے لیے وہ ان پر عنایات اور نوازشات کی بارش کر سکتا ہے، ان کو انعام و اکرام سے نواز سکتا ہے، اور اگر یہ ممکن نہ ہو
تو پھر اس کو ظلم و استبداد سے کام لے کر ان کو خوف میں مبتلا کرنا چاہیے، اس کو جبر و استبدادیت کا رستہ اختیار کرنا چاہیے۔ اور وہ اپنی اس بات میں ہمیں واضح نظر آتا ہے کہ اگر ان نوازشات اور عنایات، انعام و اکرام دے کر وہ محبت لے سکتا ہے تو اوکے، کوئی حرج نہیں ہے، اور اگر اس طرح سے عوام قائل نہیں ہوتے تو پھر اس کو ظلم و ستم، جبر و استبداد کا راستہ جو ہے وہ اختیار کرنا چاہیے۔ اور باتیں وہی دو ہیں کہ یا اس سے محبت کریں یا اس سے خوف کھائیں۔ وہ اس کی جو عوام کی نبض ہے، نروس جو ہیں، وہ اس کے قبضے میں ہونی چاہیے، عوام اس کے بغیر نہیں ہل سکتے۔ میکیولی انسانی آزادی اور انفرادیت کی بات بھی کرتا ہے کہ ہر انسان کی خواہش ہے کہ انسان اپنی زندگی سے، اپنی مرضی سے اپنی زندگی جو ہے وہ گزارنے کا خواہش مند ہے۔ میکیولی یہ کہتا ہے کہ انسان کی اس خواہش کی تکمیل جو ہے وہ ممکن ہے۔ اس کے لیے وہ ایک دلچسپ تجویز جو ہے وہ دیتا ہے، ایک دلچسپ راستہ جو ہے وہ تجویز کرتا ہے، وہ یہ کہ اگر انسان طاقت کے بل بوتے پر دوسرے انسانوں کو اپنے ماتحت کر لے تو یہ تب ممکن ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اپنی آزادی کو محفوظ کرنے کے لیے لازم ہے کہ دوسرے کی آزادی جو ہے اس کو سلب کر لیا جائے، تو تب انسان کی اس خواہش کی تکمیل ہو سکتی ہے کہ وہ اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزار سکے۔ اس کے لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ اس چیز کا قائل ہمیں نظر آتا ہے کہ اپنی مرضی سے انسان تبھی اپنی زندگی گزار سکتا ہے جب وہ دوسروں کی آزادی سلب کر لے اور دوسروں کو اپنے ماتحت کر لے۔ میکیولی کے ان خیالات کا تھوڑا سا اگر کریٹیکل اپریسیشن لیں ہم تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہم میکیولی کے ان خیالات کو بغور دیکھیں، اس کا جائزہ لیں، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ میکیولی روایتی جو سیاسی نظریات تھے جن میں آئیڈیالسٹک اپروچ ہوتی تھی ان کا وہ قائل نہیں تھا، بلکہ اس نے ان روایتی نظریات سے ہٹ کر بات کی ہے، اور اس نے جو نظریات پیش کیے ہیں اس میں آئیڈیلزم کی بجائے ہمیں ریئلزم نظر آتا ہے، بلکہ یہاں تک کہنا چاہیے کہ اس کی بات جو ہے وہ ہمیں پریکٹیکل نظر آتی ہے۔ اس نے پریکٹیکل نظریات کی بات کی ہے، وہ ایک خیالی یا تصوراتی بات نہیں کرتا، بلکہ وہ ایک ایسی چیز پیش کرتا ہے جس کو وہ عملی طور پر سامنے کر کے دکھانا چاہتا ہے۔ اور اس حساب سے یا اس طریقہ کار سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس نے حکومت کرنے کے کامیاب گر یا طریقے جو ہیں وہ سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ اس کے لیے وہ یہ کہتا ہے کہ اسٹیٹ کی اسٹیبلٹی کے لیے، اس کی انٹیگریٹی کے لیے، اس کی سیکیورٹی کے لیے حکمران کو ہر قسم کا ہتھ کنڈا استعمال کرنا چاہیے، اس کو ہر جائز و نجائز طریقہ اختیار کرنا چاہیے، اس کو اپنے اقتدار کو حاصل کرنے کے لیے اور اس کو طویل کرنے کے لیے، اس کو دوام بخشنے کے لیے ہر غیر اخلاقی طریقہ اپنانا پڑے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کو دھوکہ، فریب، ظلم، زیادتی، جبر و استبداد، ہر چیز استعمال کرنے کا حق ہے۔ وہ اس سلسلے میں اخلاقیات کا بھی قائل نہیں ہے، وہ اس سلسلے میں مذہب کو بھی پس پش ڈال دیتا ہے، اور وہ اپنے اقتدار کے استحکام کے لیے اور ریاست کے استحکام کے لیے وہ ان تمام چیزوں کی قربانی دینے سے بھی دریغ نہیں کرتا۔ لیکن اگر اس کا ہم تھوڑا سا تنقیدی جائزہ لیں
تو یہ چیزیں جو ہیں وہ فی زمانہ درست ہمیں نظر نہیں آتی۔ اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس نے اسٹیٹ کی جو کامیابی ہے اس میں مادیت پسندی کو اہم قرار دیا۔ وہ ایکچولی مادی جو میٹیریلسٹک سکسیس ہے، کامیابی ہے، اس کو حکومت کی کامیابی قرار دیتا ہے، جو درست نہیں ہے، کیونکہ ریاستی معاملات میں جو مادیت کے علاوہ دیگر معاملات جو ہیں ان کو وہ نظر انداز کر دیتا ہے، حالانکہ ان کا کلیدی کردار ہوتا ہے۔ وہ افراد کو ہر وقت یعنی ظلم و ستم کی ہی بات کرتا ہے، لیکن اگر عوام کی ان کے آزادی کی، ان کے حقوق کی حفاظت کی جائے، ان کو مساوات کی طرف لایا جائے، قانون کی حکمرانی جو ہے وہ قائم کی جائے، تو پھر اس کے ساتھ ساتھ عوامی فلاح و بہبود کے لیے کام کیا جائے، تو میرا خیال ہے کہ یہ زیادہ بہتر ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ میکیولی جو ہے وہ جھوٹ، فریب، دھوکہ، ظلم و تشدد جیسی برائیوں کو ریاستی استحکام کے لیے جائز قرار دیتا ہے۔ در حقیقت یہ ایک غیر مناسب اور غیر موزوں ایٹیچیوڈ ہے، جس کی ایک حکمران کے لیے قطعی ضروری نہیں ہے کہ وہ اخلاقی اقدار کی بجائے برائی کا راستہ اختیار کرے، وہ اپنے موقف کو پس پش ڈال دے، جو اس نے عوام سے وعدے وعید کیے ہیں ان کو پس پش ڈال کے اور خود مادیت میں گم ہو جائے یا عوام کو ان کے حال پر چھوڑ دے، تو یہ بھی درست اس کا اقدام یا اس کی ترجیح نہیں ہے۔ اس کے علاوہ میکیولی جو ہے وہ انسان کو لالچی، حریص، ہوس پرست اور حاسد جو ہے وہ قرار دیتا ہے۔ انسان جو ہے اس کو وہ بیسیکلی ایک بری نیچر کا قرار دیتا ہے کہ اگر انسان نیکی بھی کرتا ہے تو وہ صرف اپنے ذاتی مفاد کے لیے کرتا ہے، لیکن میکیولی اس بات کو نظر انداز کر دیتا ہے کہ کیا ہر انسان پیدائشی طور پر برا ہوتا ہے؟ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ وہ پیدائشی طور پر برا نہیں ہوتا، بلکہ حالات یا ماحول اس کو اچھا یا برا بناتے ہیں، اور وہ حقیقتاً انسان خوبی اور خامی یعنی خوبیوں اور خامیوں کا مجموعہ ہوتا ہے، اور جس طرح کے اسے سرکمسٹانسز ملتے ہیں، جو چیز پرویل کرتی ہے، اس میں وہ اپنے آپ کو حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ دیتا ہے، یعنی جیسا ماحول ملتا ہے، جیسے حالات اس کو نصیب ہوتے ہیں اس میں وہ ڈھل جاتا ہے۔ وہ فطری طور پر برا نہیں ہوتا، بلکہ وہ حالات کے مطابق اچھا یا برا ہوتا ہے۔ تو اب اس کو اگر فطری طور پر برا کہیں گے تو یہ انسانی فطرت کے ساتھ ناانصافی ہوگی۔ میکیولی جو ہے وہ مستقبل سے بھی روگردانی کرتا ہے، وہ فوری نتائج کا خواہش مند ہے، وہ اس بات کا قائل ہے کہ وہ دورست نتائج کو نہیں لیتا یا لینا چاہتا، وہ ہر چیز کو ایٹ دا سپاٹ دیکھتا ہے اور اسی سے نتائج جو ہے وہ اخذ کرتا ہے، اور ایکچولی وہ اسی سے نتائج لینا چاہتا ہے۔ امپارشلی اگر ہم دیکھیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ پولیٹیکل فلاسفی میں جو میکیولی کا کردار ہے وہ ایک ماڈرن تھنکر کے طور پر سامنے آتا ہے، اور اس نے پولیٹیکل فلاسفی میں، ماڈرن پولیٹیکل فلاسفی میں ایک اعلیٰ مقام جو ہے وہ حاصل کیا۔ وہ ہمیں ماڈرن فلاسفی کا بانی جو ہے وہ نظر آتا ہے۔ اس نے
ماڈرن فلاسفی میں نئی ڈائریکشنز، نئی ڈائمینشنز جو ہیں وہ پیدا کی ہیں. اس نے ایک نیا انداز بیان دیا ہے، اس نے فلاسفی کو ایک نیا اسلوب جو ہے وہ دیا ہے. وہ تخیلاتی اور روایتی، تصوراتی، تخیلاتی اور روایتی سیاست سے ہٹ کر اس نے اپنے نظریات کو سائنٹیفکلی اور ایک کمپیریٹیولی پیش کیا ہے. بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ اس نے ایک پریکٹیکل پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ دیا ہے. میکیاویلی نے ٹھوس جو حقائق ہیں ان کو پیش نظر رکھا اور ان کی بنیاد پر اس نے بات کی. وہ روحانی اور اخلاقی تصورات کی نسبت ٹھوس مادی حقائق پیش کرتا ہے. یہاں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ پہلی مرتبہ اس نے سیکولر اسٹیٹ کا کنسیپٹ جو ہے وہ دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے جو خود مختار علاقائی ریاستوں کا تصور جو ہے وہ اس نے پیش کیا. میکیاویلی کو قوم پرست جو سیاست ہے، نیشنلسٹ پولیٹکس کا بانی بھی کہا جا سکتا ہے. اس نے اٹلی کو عجیب و غریب حالات میں دیکھا، اور وہ ایکچولی اٹلی کی رینائسنس جو ہے وہ چاہتا تھا. وہ اٹلی کو متحد اور مستحکم بنانا اس کی اولین ترجیح اور اس کی خواہش تھی، اور یہی نظریات اس کی قوم پرستی کی وجہ بنے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس کے نظریات میں ہمیں نیشنلزم جو ہے وہ نظر آتا ہے. میکیاویلی ماڈرن ایرا میں وہ پہلا مفکر ہے، پہلا دانشور ہے، تھنکر ہے، جس نے ارسطو کی طرح استقرائی اور واقعاتی طریقہ مطالعہ سے استفادہ کیا. اور اس سلسلے میں میکیاویلی نے معروضی نتائج یعنی آبجیکٹیو ریزلٹس جو ہیں وہ اخذ کیے. ارسطوٹل نے اگرچہ اس طرز استدلال کو نظر انداز کر دیا تھا، مگر میکیاویلی نے اس کو اثر نو زندہ کیا، اور یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ اس نے روایتی تخیلاتی سیاست کی بجائے ایک عملی یعنی پریکٹیکل پولیٹکس کی بنیاد رکھی. یہ ہے آج کا لیکچر. اپنا اور دوسروں کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.